ساتھیوں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ سارے بڈیرے بھی ہون، شرابی بھی ہون، زنزانی بھی ہون تے حضور دسو حضور اج بنفس نفیس موجود ہوندے، اج حضور قبر مبارک تشریف نہ لے جاندے، حضور دنیا موجود ہوندے، مینوں ایمانداری والی گل دسو، بحیثیت مسلمان جھوٹ نہیں بولنا، سچی سچی دسنا، حضور اج موجود ہوندے، فلسطین دیاں دھیاں لٹیندے رہندے، حضور کلیاں جھنڈیاں دے لیٹر تے کھلوتے رہندے، کشمیر دیاں دھیاں مسجدیں ننگیاں ہوندیاں نے میرے آقا مولا کلیاں دیگاں تے بریانیاں پکواندے رہندے۔ سالوں کو یار دین سمجھاوے تے صحیح نہ یار، 7 واری قرآن سرکو تے جلیا، 7 واری وہ کامروں نے کی رونا روئی ہے ملک تے کلمے دے نام تے بنیا سی۔ 2 دن پہلے لاہور وچ قرآن چلیا، 2 دن پہلے ملتان وچ قرآن چلایا گیا۔ یار ساڈا ملک کلمے دے نام تے پڑھن والا، او ایتھے بھی قرآن آگ لگنی سی، پاکستان کر کے واسطے بنایا سی۔ سانو کوئی گل نہیں، بس یہی گل کرنا اور یہ مولوی شدت پسند ہے، اور یہ مولویوں کو کی پتا، اور یہ مولویوں یہ سیاسی ہو گئے۔ میں نے کہا یار حضور محنت کتنے نظام پیچھے، حضور تے لا پتہ اللہ کہنے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، معبود جڑا قرآن دے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ یہ نقطہ ذرا غور کیجئے جو حضرت نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر کے اب جب قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا ہے تو خود سوچیں کہ یہ خود جمہوری نظام کے پابند ہیں، اس نظام کے اندر رجسٹرڈ ہیں جس نظام کی یہ بات کر رہا ہے میرا بھائی۔ اب آپ غور کر لیں، خود ہی غور کریں کہ جس نظام کفر کے تحت پورا سسٹم ملک کا چل رہا ہے یہ خود اس ہی نظام کے رجسٹرڈ ہیں۔ جمہوری نظام کی شمولیت، ان کی جماعت بندی، اور اب تک میرے خیال سے پتہ نہیں کتنے کے لوگ مروا بھی چکے ہیں اسی نظام کے تحت۔ پتہ نہیں اب ان کو کوئی بتانے والا ہو کہ یا نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ حرام موت مرے ہیں یا حلال موت مرے ہیں، کس لیے مرے ہیں۔ بہرحال یہ اسی نظام کا حصہ ہے جس نظام کی مخالفت میں یہ میرا بھائی بات کر رہا ہے نا جی۔ یہ پیر صاحب جو بات کر رہے ہیں جس نظام کی مخالفت میں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دے کر واضح کر دی بات کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے اتارے پہ حکم نہیں فرماتے، نہیں کرتے، حکم نہیں دیتے، وہی لوگ کافر ہیں۔ تو اب سارے حکمران کی جو مشینری ہے وہ تو گئی، اس میں یہ خود بھی شامل ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ یہ قوم کو کیوں نہیں کھول کے بتا دیتے کہ بھئی یہ غیر اسلامی سسٹم ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت کے لیے کوشش کرنی ہے، تگودو کرنی ہے، تو پھر ہی نظام بدلے گا۔ اس کافروں کے نظام کے ذریعے اس اسلام کا نظام نہیں آنے والا۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ جب اس بندے کی، اس حضرت کی یہ جو گفتگو کر رہا ہے، یہ جو جلالی بیان کر رہا ہے، جب اس کی اپنی حیثیت ایک چوڑے کے برابر ہے، بلکہ 2 چوڑے ہو جائیں تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ ووٹوں میں 2 چوڑوں کے 2 ووٹ ہیں اور اس کا 1 ووٹ ہے۔ یہ ڈالے گا تو 1 ووٹ ہے، اس کے مقابلے میں 2 چوڑے ڈالیں گے تو وہ 2 ووٹ ہیں، اور اگر وہ 1 بھی ڈالتا ہے تو دونوں کا ووٹ برابر ہے نا۔ مطلب اب اتنا بڑا اب یہ مفتی ہے جو بھی ہے، لیکن اس کی اپنی حیثیت ووٹوں میں چوڑے کے برابر ہے۔ تو اب بتائیں پھر بندہ کہاں جائے اور کس طرح سمجھائے ان لوگوں کو، کون بتائے کہ بھئی یہ کافروں کا نظام ہے، اس نظام کے تحت اسلام جا سکتا ہے، آ نہیں سکتا۔ بہرحال جذبات بڑے اعلیٰ ہیں، مگر خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ رب و فتوہ کوئی گل کر سکتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ سیاسی ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں قرآن دے مطابق جڑا حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ پاکستان میں قرآن دی حکومت ہے۔ اب خود سوچیں کہ جب پاکستان میں اسلام کی حکومت نہیں ہے تو جو حکومت چل رہی ہے وہ تو ہوئی غیر اسلامی، اور پھر غیر اسلامی میں ان کا شمولیت کرنا یہ کیسا ہے؟ سننے والے ساتھی ذرا غور کریں میری بات پہ کہ پاکستان میں تو چل رہا ہے کافر کا نظام، غیر اسلامی نظام چل رہا ہے۔ اب غیر اسلامی نظام کو تو چھوڑنا فرض بنتا ہے، دور رہنا فرض بنتا ہے نا، لوگوں کو بھی اس سے بچانا فرض بنتا ہے۔
تو اب جو بندہ خود اس نظام کا حصہ بن جائے تو اب بتائیں پھر اس کے اوپر کیا حکم شرعی لگے گا، جو ایک نظام کو نظام کفر بھی کہہ رہا ہے اور پھر اس کے اندر خود رجسٹرڈ بھی ہے اور رجسٹرڈ ہو کر کے اس کے ذریعے اسلام لانے کی بات۔ ایسے کو قرآن دے نظام دے مطابق گل ہے، قرآن دے مطابق فیصلے ہیں، سانو آگے کوئی تو سمجھاوے بھی چاہو سانو قرآن سنا، قرآن دی کوئی ایک آیت کھڑ کے لے آوے جنہیں رب کیا ہوئے، دین میں سیاست نہیں ہے، نظام کی بات نہیں ہے دین میں، دین صرف مسجد کی چار دیواری تک ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلنا، کوئی ہوئے تو کوئی آیت سانو بھی کھاؤ یار، اسی بھی پڑھیے کہ چلو کوئی نہ کوئی طویل کریے، اسی بھی گھر بیٹھ جائیے، اسی بھی تو چاہنے ہیں کہ گھر بیٹھ کے عزتاں پائیے، اسی بھی تو چاہنے ہیں کوئی یہو جی آیت آوے کہ مسلمانوں دی بیٹیاں لٹی نے قرآن نو اگ لگے، نبی دی گستاخی ہوئے، ختم نبوتی ہوئے تے اسی گھر بیٹھ کے درود ہی پڑھتے رہیے، اسی بھی چاہنے ہیں کوئی آیت تے دکھاؤ سانو، نبی دا فرمان دکھاؤ تے صحیح۔ یہاں پر حضرت جوش میں ہوش کھو بیٹھے اور منہ سے کیا دیکھیں الاپ شلاب بکنا شروع کر دیا کہ کچھ ہمیں بھی اس طرح کا دکھاؤ کہ ہم بھی مطلب گھر بیٹھ جائیں اور جو کچھ گستاخیاں ہو رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، ہم سکون سے اپنی زندگیاں بسر کریں۔ یہ بات کسی بھی زمرے میں لے لیں مگر غلط ہے یہ بات، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اتنا گرنا نہیں چاہیے، ہے نا، اپنی ذات کو اتنا گرا نہیں دینا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم کفر کے نظام کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے تو کم از کم اپنے کو گرانے والی باتیں تو نہ کرو یار، کہ کوئی ہمیں بھی بتائے کہ ہم بھی سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کا کوئی حوالہ دکھائے ہم بھی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ذرا بھی کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کے امتی اس طرح سوچ ہی کیوں لاتے ہیں اپنی؟ اتنے کمزور، اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ خدا را اتنا گر کے بات نہیں کرنی چاہیے، شیروں کی طرح بات کرنی چاہیے۔ اسی بھی چاہنے ہیں کوئی یہو جی آیت آوے کہ مسلمانوں دی بیٹیاں لٹی نے قرآن نو اگ لگے، نبی دی گستاخی ہوئے، ختم نبوتی ہوئے تے اسی گھر بیٹھ کے درود ہی پڑھتے رہیے، اسی بھی چاہنے ہیں کوئی آیت تے دکھاؤ سانو، نبی دا فرمان دکھاؤ تے صحیح۔ ساڈے دل نہیں کرتا، اسی جو چیلنج گئے کوئی گل تے ہے نا، آخر حضور نو منہ نہیں کھانا ہے اسی جا کے، جس دین دی خاطر امام زین العابدین ہاتھ تے ہاتھ کڑی لگی تے اسی انہاں دی نسل نہیں انہاں دے لگ سکتی تے ساڈا ہاتھ زیادہ سونیا انہاں نالوں۔ عباس علمدار اپنے بازو کٹوا سکدے سن تے اسی نہیں کٹوا سکدے۔ اور محمد علی اصغر اپنی جانا تھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، انہوں نے کربلا جانا دیتی ہیں، ساڑیاں جانا جانا انہوں نے زیادہ قیمتی ہیں۔ مینوں کوئی دسے یار پاکستان ساڑے بڑیاں بنایا کلمے دے نام دے، کس واسطے بنایا سی؟ روٹی کپڑے مکان واسطے، مسجداں واسطے، مدرسے واسطے، اتنے مدرسے بھی ہیں، درباراں بھی ہیں، اتنے ٹریکٹر 35 لاکھ دا ہے، اتنے غریب کسان نو مفت دے رہے ہیں ہندوستان وچ، اتنے سٹی گڈی 55-60 لاکھ روپے دی ہے، اتنے 8-10 لاکھ روپے دی ہے، اتنے ڈی اے بھی 15,000 دی، اتنے 2500 دی، اتنے 3-4 ہزار دی سونا یوریا، اتنے 500-700 روپے دی۔ اتنی قربانی کس واسطے دیتی ہیں پھر؟ مریم نواز دی حیثیت واسطے نہیں ہے؟ دسو نا، ساڑیاں ماں آٹے تے لینے تے لگا نہیں سن، ساڑے پتر بیچارے پی ایچ ڈی کرن، ماسٹر کرن، فزکس وچ، بایو کیمسٹری وچ، وہ بیچارے برگر دے شوارمے دے پیزے بیچن تے عیاشیاں بلاول کرن آیا سی تے اودے پیو نے بنایا پاکستان، بنایا تے کوئی ثابت کرے مینوں کہ زرداری ہے، زرداری دے پیو نے پاکستان واسطے کچھ بھی کیتا ہوے، اودے پیو دادے نے پاکستان واسطے کچھ کیتا ہوے، عمران خان دے پیو دادے کیتا ہوے تے کوئی ثابت کرے مینوں، وکھاوے اودے پیو دادے تاریخ کٹ کے لے آوے کہ اودے پیو دا کردار پاکستان وچ سی، نواز شریف دا پیو دا دادے نوں لے آوے، انہاں دے پیو دادے نے او سارے وڈے سن، پیر سید جماعت علی شاہ، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر سید مہر علی شاہ، سید کفایت علی کافی، علامہ نعیم الدین مراد آبادی، علامہ فضل خیر آبادی، قائد اعظم علامہ اقبال، علامہ عبدالستار خان نیازی، سید حسرت علی موہانی، سید کفایت علی کافی، انہاں انگریزوں نے جیلہ جا کے بات کیتیاں، انگریزوں نے ٹکر لئی، انہوں نے آنکھیں جاگ پائی، تاں جا کے پاکستان بڑھیا۔ کسی طریقے ایک بھی نہیں ہے بڑا تے وہ آ کے ساڑے نال گلاں کرے، ساڑیاں ماواں بیچاریاں دھیاں گڈیاں دے شیشے صاف کر کے 10-10 روپے منگن تے انہیں حکمراناں دی زرداری دی تھی کہ انہیں منگے بھائی، وہ غلطی ہے۔ اب اس بندے کو، اس بیچارے کو ہسٹری کا پتہ ہو، تھوڑا بہت تاریخ اسلام کا پتہ ہوتا، تاریخ پاکستان کا ہی پتہ ہوتا یا تاریخ بر صغیر کا ہی پتہ ہوتا تو شاید اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے ویوز مختلف ہوتے، مگر وہ کیا نام ہے اس کا، وہ کنویں کے مینڈک والا حال ہے نا، کہ پہلے دن سے یہ ملک جمہوری بنا ہے اور مسٹر جناح اس کا بانی تھا، وہ اسنا عشری شیعہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اب کیا کریں یار، اتنی بڑی
تحقیق اگر ان کی ہو تو اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا. یہ مریدیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہو بابا جی اب جو دیا جلا گئے ہیں اب اس کو بجھنے نہیں دیں گے، جمہوری نظام کے پابند رہیں گے اور لوگوں کو بھی پابند بنائیں گے اور غیر اسلامی طریقے سے اسلام لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. میرا یار باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھیو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا.